آج کی گفتگو کا موضوع تکبر ہے۔ تکبر اخلاق رذیلہ اور امراض باطنیہ میں سے ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کتاب الایمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت کرنا، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت میں تکبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ تکبر کی پہلی قسم اللہ کے بارے میں تکبر کرنا، جیسا کہ فرعون نے، نمرود نے اور دوسرے کچھ لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کر کے اور اللہ کے بندوں سے نفرت کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ نمبر 2، رسول اللہ کے بارے میں تکبر کرنا، جیسے مشرکین مکہ نے آپ کی رسالت اور اطاعت کا انکار کر کے تکبر کیا اور کہا اگر اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو فرشتے کو بناتے، یا پھر آپ کے ساتھ فرشتے پروٹوکول کے طور پہ چلتے۔ لولا انزل علیہ ملک او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ تکبر کی تیسری قسم ہے بندوں کے بارے میں تکبر کرنا، جیسے کوئی شخص بندوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھے، یہ تکبر کی تیسری قسم ہے۔ فقہائے امت فرماتے ہیں تکبر کی پہلی 2 قسمیں کفر ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تکبر کرنا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں تکبر کرنا، یہ دونوں کفر ہیں۔ تیسری قسم اللہ کے بندوں کے بارے میں تکبر کرنا، یہ حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر انسان کے لیے روا کیوں نہیں؟ بندے کو تکبر کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے 2 وجہ ذکر کروں گا۔ نمبر 1، تکبر اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی دیگر صفات میں شرکت ممنوع ہے، گنجائش نہیں، ایسے ہی تکبر میں بھی شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی اور تکبر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ذات خداوندی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کریم میں اسماء الحسنہ کے ذکر میں ایک اسم متکبر ہے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے جسے آپ وحی خفی کہہ سکتے ہیں،
اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت اور بڑائی میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان میں سے کسی ایک کو چھیننے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بعض روایات میں القیتہ کے الفاظ آتے ہیں، بعض روایات میں ادخلتہ کے الفاظ آتے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ اس معنی کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر اور کبریائی کو اپنی چادر فرمایا۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کی چادر کھینچتا ہے، کسی کا دوپٹہ نوچتا ہے، کسی کی پگڑی کو ہاتھ ڈالتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اسے معاف نہیں کرتا، اور بدترین انسان تصور کرتا ہے تکبر کرنے والا اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے نرمی کی توقع رکھتا ہے۔ دوسری وجہ، تکبر چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نعمتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، نمبر ایک ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ نمبر دو دائمی نہیں، وقتی اور عارضی ہے، جبکہ اللہ کے پاس کوئی شے عطائی نہیں، ہر چیز ذاتی ہے، وقتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں دائمی اور ابدی ہیں۔ تو اب اللہ کو تو تکبر زیب دیتا ہے، اس کی صفت ہے، بندہ تکبر کرے تو کس وجہ سے کرے؟ سب کچھ تو عطائی ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ عطائی بھی ہمیشہ کے لیے عطا نہیں ہوا، ایک مخصوص وقت تک، کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ مثلا انسان کے پاس حسن ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ بڑے بڑے حسینوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نیچے کا ہونٹ اوپر چلا جاتا ہے، اوپر کا نیچے آ جاتا ہے، ناک پھٹ جاتی ہے، کان کٹ جاتے ہیں، چہرے پہ کٹ لگ جاتے ہیں، تو حسن برباد ہو جاتا ہے، کیا پتہ کب کیا ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ تو مرنے کے بعد کس کا حسن باقی رہے گا؟ سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو حسن اللہ کی نعمت ہے، عطا ہے، اور پھر وقتی اور عارضی ہے۔ حسن کی بنیاد پہ تکبر کرے تو کس طرح کرے؟ اسی طریقے سے مال ہے، اگر مالداری کی بنیاد پہ انسان تکبر کرتا ہے، فقیر کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو فقیر ہوتے لمحوں میں دیکھا ہے۔ فصل پکی کھڑی ہے، گندم کا کھیت تیار ہے، اچانک بجلی کی تار ٹوٹی، فصل میں گری، چنگاری اٹھی اور ساری جل کے راکھ ہو گئی۔ لمحہ پہلے امیر تھا اور اب فقیر بنا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو بھیک مانگتے دیکھا گیا ہے، یہ مشاہدات ہیں لوگوں کے۔ تو مالداری کی بنیاد پہ تکبر کرے تو کیسے کرے؟ اسی طرح عہدے اور منصب کی بنیاد پہ بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج عہدہ ہے کل نہیں۔ پہلے ہمارے وزیر اعظم کون تھے، اور اب وہ نئی کوئی اور ہے، وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں بھی آنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ موجودہ وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے کہ نہ شروع سے تو ہے نہ آخر تک تو رہے گا۔ عہدہ اور منصب آج ہے کل نہیں ہوگا، تو اس بنیاد پہ بھی تکبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب طاقت کی بنیاد پہ کیا تکبر کرے گا؟ بڑے بڑے پہلوان کھاڑے میں اترنے والے،
اللہ فالج میں مبتلا کرتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ بڑے بڑے پہلوان فالج کا ایسا اٹیک ہوتا ہے، ناک سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، اپنا نالا خود نہیں باندھ سکتے، جوتا سیدھا نہیں کر سکتے، لقمہ توڑ کے منہ تک نہیں پہنچا سکتے، تو طاقت کی بنیاد پہ تکبر کرے تو کیسے کرے؟ جوانی کی بنیاد پہ اگرچہ الشباب شعبۃ من الجنون، مگر یہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور علم کی بنیاد پر بھی تکبر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر، حالانکہ علم جب آتا ہے وہ عاجزی کو جنم دیتا ہے، کیونکہ العلم نور، علم ایک نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، اور جب نور اور روشنی کسی کمرے اور مکان میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کمرے کی چیزیں واضح ہوتی ہیں، وہ کمرہ روشن ہوتا ہے، اس کمرے کی اشیاء واضح ہو جاتی ہیں۔ تو جب علم آتا ہے، جس سینے اور دل میں علم آتا ہے، اس دل کے گوشے روشن ہوتے ہیں، اور عالم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے اندر کون سے ذنوب اور عیوب ہیں۔ تو علم اس لیے آتا ہے کہ عالم کو اس کے ذنوب اور عیوب کا پتہ چلے، اسے اس کا جاہل بتائے، نہ یہ کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتا پھرے، دوسروں پہ تنقید کرتا پھرے، ان کے عیوب اور ذنوب تلاش کرتا پھرے، یہ علم کا تقاضا نہیں ہے۔ علمی تکبر اور علمی تعلی یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، اس کے ذریعے شیطان بڑوں بڑوں کو پھنسا لیتا ہے۔ اسی لیے امام العصر، خاتم المحدثین، محدث العصر والزمان، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو جاہلین کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، جاہلین، اور جب بخاری کا آخری سبق پڑھا دیتے تو پھر انہیں جاہلین بھی نہیں کہتے تھے، جوہالین کہتے تھے، جوہالین، مبالغہ، تاکہ یہ علمی تکبر میں مبتلا نہ ہو، علمی تعلی کے جال میں شیطان انہیں نہ پھانسے۔ شیطان بڑوں بڑوں کو علمی تکبر کے جال میں پھنساتا ہے۔ اس پہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں، میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ نے اپنے قرب خاص سے نوازا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ قرب خاص ہے، انوارات کی بارش برس رہی ہے، اور یہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو اچانک ان کے سامنے سونے کے پیالے میں عمدہ مشروب آ گیا، پیالہ سونے کا، مشروب اعلیٰ۔ تو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ سونے کے پیالے میں جو مشروب ہے اسے لے کر پی لیں۔ تو جیسے پینے کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں خیال آیا کہ سونے کے برتن میں پینا تو حرام ہے، ہاتھ کھینچ لیا۔ جب ہاتھ کھینچا تو پھر دل میں خیال ڈالا گیا کہ حرام کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں، حرام کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، تو جب حرام کرنے والا خود دے رہا ہے پھر آپ کون ہوتے ہیں نہ لینے والے؟ یہ تو نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی۔ یہ سوچ کر پھر پینے کا ارادہ کیا۔ جب پینے لگے پھر دل میں خیال آیا یہ تو تلبیس ابلیس ہے، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ غیر منسوخ ہیں،
ان میں منسوخی کا احتمال اب نہیں ہے۔ سمجھ گئے یہ شیطان کی چال ہے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ جیسے ہی لا حول پڑھا شیطان بھاگ گیا، روشنی بھی غائب، پیالہ بھی غائب، مشروب بھی غائب، جو دکھ رہا تھا وہ سب جاتا رہا۔ سمجھ گئے یہ شیطان کی چال تھی۔ اب شیطان جاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اس قرب کے جال میں پھنسایا ہے، اس قرب کے جال میں میں نے بڑے بڑوں کو پھنسایا ہے، بڑے بڑے ولیوں، لیکن تجھے تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا۔ جب یہ بات شیطان نے کہی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً سوچا کہ ہے تو میرا دشمن، اور دشمن خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہیں اس میں بھی چال نہ ہو، تو فوراً ایک بات کہی، نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ علم دینے والے کے فضل نے بچا لیا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو اس طرح شیطان علماء کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے اگر اللہ علم عطا کرے تو اپنا فضل بھی عطا کرے۔ جب علم کے ساتھ اس کا فضل عطا ہوتا ہے تو پھر علم تعلی کا سبب نہیں بنتا، تکبر کا سبب نہیں بنتا، پھر وہ تواضع کو جنم دیتا ہے اور اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ شیطان کا آمنا سامنا ان سے ہوا اور ایمان پہ سلسلہ کلام چل نکلا، مناظرہ ہوا ایمان پہ۔ دوران کلام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے کہا، وہ بابا جی آ رہے ہیں، پھالی بابا جی کے کندھے پہ تھی۔ تو امام فخر الدین رازی نے شیطان سے سوال کیا، میرا ایمان مضبوط ہے یا بابا جی کا؟ شیطان کہنے لگا، بابا جی کا ایمان مضبوط ہے، اس دیہاتی اور کسان کا ایمان تیرے ایمان سے مضبوط ہے۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر سن کے فرمانے لگے، میرا ایمان استدلالی ہے، اس کا ایمان تقلیدی ہے، میرا ایمان تحقیقی ہے، اس کا تقلیدی ہے، تو اس کا ایمان میرے ایمان سے کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا، ابھی دکھا دیتا ہوں۔ شیطان نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی خدا کتنے ہیں؟ بابے نے کہا، ایک۔ شیطان کہنے لگا، اگر میں دلائل سے ثابت کر دوں خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں پھر؟ اب بابا جی نے یہ نہیں کہا تو دلائل سے ثابت کر، میں تیری دلیل توڑ دوں گا۔ اس نے یہاں سے پھالی اتاری، کہنے لگا، سن تیری ایسی تیسی، ہوتا کون ہے، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ تو شیطان کہنے لگا، یہ فرق ہے تیرے اور اس کے ایمان، تو آئے گا دلائل کی طرف اور دلیل توڑنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دلیل توڑنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ علماء کو میں پھنسا لیتا ہوں، علمی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، علمی تعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے ایک واقعہ لکھا ہے، سہل بن عبداللہ، یہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ایک دفعہ نماز کے لیے گھر سے نکلے، مسجد جانے لگے، انسانی شکل میں شیطان آ گیا، آ کے کہنے لگا، سہل تو کہتا ہے میری مغفرت نہیں ہوگی، میری بخشش نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتے ہیں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ سہل تو بتا میں شے ہوں کہ نہیں؟ رحمتی وسعت کل شیء قضیہ موجبہ کلیہ ہے، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں شے ہوں کہ نہیں؟ سہل بن عبداللہ
فرماتے ہیں شیطان کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، ایک رنگ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، لعاب خشک ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے، اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، لا شیء بھی نہیں کہہ سکتا، کیسے کہوں تو شے نہیں، شیطان تو بڑی شے ہے۔ تو شیطان نے استدلال کیا، قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، سہل تو بتا میں شے ہوں کہ نہیں؟ اس نے کہا جی شے تو ہے، بڑی شے ہے۔ شیطان نے کہا پھر بتا کیسے میری مغفرت نہیں ہوگی؟ جب قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء اور تو مجھے شے بھی مانتا ہے، صغرا کبرا ملاؤ تو نتیجے میں میری مغفرت ثابت ہو جاتی ہے، کیسے میری مغفرت نہیں ہوگی؟ تو سہل کہتے ہیں میں حیران پریشان، تو میں نے جان پھر کیسے چھڑائی؟ میں نے اس کو یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، آیت پڑھی کہ اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع تو ہے، مگر یہ رحمت ملے گی کہ نہیں؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میں نے لکھ دی ہے متقین کے لیے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان ارکان کی پابندی کرتے ہیں، انہیں ملے گی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی شیطان نے آگے بات کر دی، شیطان کہنے لگا دیکھو یہ ہے تقیید، تقیید بندے کے مناسب ہے، اللہ کی صفت اطلاق ہے، تقیید بندے کی صفت ہے، وہ مقید کر سکتا ہے، اللہ کی صفت تقیید نہیں ہے۔ یہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے، ناجائز ہے، قیاس الواجب علی الممکن ہے، ناجائز ہے۔ تو ممکن ہے مخلوق ہے، وہ خالق ہے واجب ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس سے جان چھوڑا کے نکلا، شیطان ہے، اب علم اس کے پاس بھی تھا۔ جب خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پڑھا، وہ فرماتے ہیں پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی کہ سہل اس کے جواب سے پریشان ہو گئے۔ اگر شیطان میرے ساتھ ہوتا میں اسے کہتا اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے وسیع ہے، اور ہر کوئی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، پر کوئی ہونا تو چاہے، اگر کوئی خود ہی نہ ہونا چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے، رحمت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اس کی مرضی ہے، رحمت کا کیا قصور ہے؟ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی، اگر سید مشرک ہوا تو جہنم میں جائے گا، سید بھی جہنم میں جائے گا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی کو کہا گیا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، مشرک سید بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا انہوں نے سید کو جہنمی کہہ دیا۔ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور مطالبہ رکھ دیا مولانا صاحب کو مسجد سے نکالا جائے، اور یہ قضیہ لے کر ایک بزرگ کے پاس چلے گئے کہ مفتی صاحب کو نکالو، اس لیے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سید جہنم میں جائے گا، سید جہنم میں جائے گا۔ مفتی صاحب کی ساری بات جب بزرگ کو بتائی تو وہ سمجھ گئے کہ بات تو مفتی صاحب نے ٹھیک کی ہے، لیکن انداز ان کا نامناسب تھا، یا ایسا تھا جسے یہ قبول نہ کر سکے، ہضم نہ کر سکے۔ تو اس بزرگ نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کہا بھائی دیکھو سید جہنم میں نہیں جائے گا، سید جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ خود جانا چاہے تو پھر روک بھی کوئی نہیں سکتا، بڑا آدمی ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ کی رحمت تو وسیع ہے،
لیکن اگر کوئی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے، رحمت کا اس میں کیا قصور ہے؟ رحمت کو تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو بہرحال علمی تکبر بھی ہوتا ہے، علمی تعلی، اور یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ اس کے تکبر میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہل بتانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے عیوب و ذنوب دکھانے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جب علم آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی آ جائے تو تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ سید الفقہا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے امام محمد کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ بنا، موت کے بعد آپ کا کیا معاملہ بنا؟ علم کے ساتھ فضل کی برکت دیکھیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میرا انتقال ہوا تو کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آیا اور میرے کان میں چپکے سے ایک بات کہی گئی کہ اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں اپنا علم تیرے سینے میں کبھی نہ رکھتا، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا میں اپنا علم تیرے سینے میں کبھی نہ رکھتا۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اچھا جان کیسے نکلی، روح کیسے نکلی، کوئی تکلیف ہوئی؟ وہ کہنے لگے، مجھے تو بس اتنا پتہ ہے، میں باب المکاتب کے ایک مسئلہ میں غور کر رہا تھا، غور کرتے کرتے ہی میری جان نکل گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو علم کے ساتھ جب فضل آتا ہے برکت پیدا ہوتی ہے، تواضع جنم لیتی ہے۔ تو بہرحال تکبر یہ انسان کو زیب نہیں دیتا دو وجوہ سے۔ نمبر ایک، تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، جس طرح اللہ کی دیگر صفات میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں، تکبر میں بھی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر دو، تکبر جن چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے وہ انسان کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، پھر دائمی بھی نہیں ہے، وقتی اور عارضی ہے، فنا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انسان تکبر کرے تو کس وجہ سے کرے، اس کے لیے تکبر کرنا درست ہی نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر کوئی پھر بھی کرتا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے، تکبر کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ بلکہ فقی ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ متکبر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے سوال کیا، مولا تیرا سب سے ناپسندیدہ بندہ زمین پر کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جس میں چار چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، اس کے دل میں تکبر ہو، نمبر دو، زبان میں سختی ہو، نمبر تین، یقین میں کمزوری ہو، نمبر چار، ہاتھ میں بخل ہو۔ دل میں تکبر، اور حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ محدثین اور علماء لکھتے ہیں اسے جنت کا دخول اولی نصیب نہیں ہوگا جب تک اسے جہنم میں پھینک کر اس کے تکبر اور اس کے اثرات کو جلا نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک وہ جس کے دل میں تکبر ہو، نمبر دو اس کی زبان میں سختی ہو، نمبر تین یقین میں کمزوری ہو، نمبر چار ہاتھ میں بخل ہو۔ اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المتکبرین۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر دو، یہ جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہی ہوگا، کیونکہ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو زمین پہ تکبر کرتا ہے، زمین پر تکبر کرتا ہے، قیامت کے دن
اس کی شکل انسانوں والی ہوگی، جسم اس کا چونٹیوں کی طرح ہوگا، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتا تھا، اللہ اس کو اس کی حیثیت بتائیں گے، تیری حیثیت یہ ہے۔ خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بندہ خود کو چھوٹا سمجھے، لوگ کہیں فلانا بڑا ہے، کمال یہ ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، شکل انسانوں والی ہوگی، جسم چونٹیوں کی طرح ہوگا، ذلت چاروں طرف سے گھیر لے گی، جہنم میں پھرے گا، اہل نار کا پیپ پیے گا، اہل نار کا پیپ پیے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ محبت سے بات بھی نہیں کریں گے، شفقت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے، نہ کلام محبت نہ نظر شفقت، دونوں سے محروم۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر۔ اس سے ہمیں انجام کا اندازہ کر لینا چاہیے، تکبر کا انجام کیا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس سے بچا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ باطنی مرض ہے، روحانی مرض ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنی حقیقت پہ غور کرنا، اللہ کی کبریائی کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اپنی حقیقت پہ غور کرنا۔ اب انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ناپاک پانی، گندا قطرہ، جس کے اخراج کا وقت بھی وہ ہوتا ہے کہ جب مرد و عورت چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ جاتا ہے بدن ناپاک، خارج ہو جائے تو مرد ہو یا عورت، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ چھو بھی نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ترمذی کی روایت ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن۔ یہ حقیقت ہے انسان کی۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حجاج بن یوسف کے لشکر کا رئیس محلب بن مغیرہ تھا۔ ایک مرتبہ زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، اکڑ کے زمین پہ چل رہا تھا۔ ایک تابعی گزرے ہیں مطرف بن عبداللہ، کبار تابعین میں سے تھے۔ جب انہوں نے اکڑ کر چلتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں۔ لا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن ہے۔ کہا یہ اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی سے چل، انکساری سے چل۔ اب یہ حجاج بن یوسف کے لشکر کا رئیس تھا، چھوٹا عہدہ نہیں تھا۔ تو یہاں تو چھوٹا سا عہدہ کسی کے پاس آ جائے وہ لیا نہیں پڑتا، یہ تو لشکر کا سربراہ تھا۔ کہنے لگا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو مطرف کہنے لگے جانتا ہوں، اور تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، شاید آپ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تیری ابتدا گندا پانی ہے، ابتدا گندا پانی ہے، انتہا گل سڑ جانا بدبودار ہو جانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں تو غلاظت کا ڈھیر پیٹ میں اٹھائے پھر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں تو غلاظت کا ڈھیر اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ جانتا ہوں، تجھے بھی جاننی چاہیے۔ اس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اس کی اکڑ نکل گئی، مایا ٹوٹ گیا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ابتدا ناپاک پانی، جب یہ باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے
40 دن جب گزر جاتے ہیں وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب نطفۃ، پروردگار اس نطفے کا کیا کرنا ہے؟ یا رب نطفۃ، 40 دن گزر گئے، اس کو باقی رکھنا ہے یا ختم کر دینا ہے؟ اگر باقی رکھنے کا حکم مل جائے تو پھر 40 دن گزرتے ہیں، خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب علقۃ، اس علقہ کا کیا کرنا ہے؟ باقی رکھنا ہے ختم کرنا ہے؟ باقی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر 40 دن گزرتے ہیں، وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا رب مضغۃ، یہ مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے، وہ اگلے مراحل میں جاتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت پہنایا جاتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، ان مراحل سے گزر کر تولید کے مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر جب رحم مادر میں انسان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جان بھی ڈل جاتی ہے، تو اس کی غذا کیا ہے؟ گندا خون۔ جب تک عورت غیر حاملہ ہوتی ہے اسے حیض آتا ہے، جب اسے امید لگ جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، استقرار حمل سے حیض بند ہو جاتا ہے، پھر یہ حیض کہاں جاتا ہے؟ اس بچے کی غذا بنتا ہے جو رحم مادر میں ہے، اس بچے کی غذا بنتا ہے۔ لیکن یہ ناپاک خون ہے، اس وجہ سے یہ منہ کے ذریعے اس کے معدے تک نہیں جاتا، ناف کے ذریعے اس کو غذا بنایا جاتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کی حالت کیا ہے؟ حقیقت پہ بندہ غور کرے، تکبر قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ جب پیدا ہوا تو نہیں پتہ پیشاب پہ پڑا ہوں، پاخانے پہ پڑا ہوں، کہاں کیا لگا ہے کچھ پتہ نہیں۔ بھوک لگتی ہے، انگوٹھا چوسنے لگتا ہے، اب انگوٹھا صاف ہے یا اس پہ غلاظت لگی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، یہ کھانا اور پھل کھاتا ہے، کھانا خوشبودار، پھل خوشبودار، جیسے ہی یہ کھا لیتا ہے 3-4 گھنٹے وہ اس کے پیٹ میں رہ جائیں تو پھر ان کی شکل، ان کی حالت اور ان کی بو، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ وہ اس کیفیت اور حالت میں آ جاتے ہیں، نہ دیکھنے کو جی کرتا ہے، نہ نام لینے کو جی کرتا ہے۔ اب یہ تکبر کرے تو کس چیز پہ کرے؟ ہر وقت غلاظت اٹھا کے پھرتا ہے، مرنے کے بعد گل جائے گا، سڑ جائے گا، مٹی ہوگا اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو یہ تکبر کرے تو کس وجہ سے کرے؟ تو اگر انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا یہ تکبر کرنا، اکڑنا، یہ میری شان نہیں ہے، یہ میری شان نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ تو جیسے ہم دیگر امراض باطنیہ کا، اخلاق رذیلہ کا علاج کرتے ہیں، اس کا بھی کرنا چاہیے، جسے تکبر کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے انتہائی مہلک مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس کو ہم سے اور ہم کو اس سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب